امام علی مقام امام حسین علیہ السلام سے حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت سرکار عبداللہ بن عباس اور دیگر میرے نبی کے پیارے صحابہ نے آ کر ملاقات کی. عرض کی اے امام آپ مت جائیے، اس حرم کی پاک سرزمین امن والی سرزمین کو چھوڑ کر آپ کوفہ کی جانب مت جائیے. سب نے عرض کی شہزاد آئے حیدر نہ جاؤ، بھولے شاداب نبی اپنے چمن سے نہ نکل، نازنی پھول ہے تو کانٹوں کے اندر نہ جا. جناب حضرت عبداللہ بن عباس جو حضرت امام علی مقام امام حسین کے چچا لگتے گئے، آپ نے رو رو کے فرمایا اے نواز رسول، یہ کوفی یہ بڑی بے وفا قوم ہے، انہوں نے آپ کے بابا سے بھی بے وفائی کی تھی، انہوں نے امام حسن مجتبی سے بھی بے وفائی کی تھی. حضور کچھ بھی ہے رک جائیے. لیکن امام علی مقام کو پتا تھا کہ میں جا کیوں رہا ہوں اور یہ سارے معاملات کیا ہیں. گویا آپ کہہ رہے ہو کہ اے میرے غم گسارو مہربانو مجھ کو جانے دو، مجھے نا کے دی کی ڈوبتی کشتی بچانے دو. کسی کے روکنے سے ابن حیدر رک نہیں سکتا، یہ سر کٹ سکتا ہے باطل کے آگے جھک نہیں سکتا. اور اصل وجہ کیا ہے؟ مجھے نانا کے حکم خاص کی تعمیل کرنے دو، مینا کے فرض کی جا کر مجھے تکمیل کرنے دو. اللہ اکبر. امام علی مقام نے اپنا رخت سفر باندھا، قافلہ تیار ہو گیا. اس قافلے میں امام علی مقام کی اپنی اولاد بھی ہے، حضرت علی کے دیگر 5 بیٹے بھی ہیں، حضرت عقیل کی اولاد بھی ہے، حضرت جعفر کی اولاد بھی ہے. اور مجھے کہنے دو لوگوں، آج ایک بار پھر خونے ابو طالب اسلام کی اس چمن کی ہریالی کے باعث بہنے جا رہا ہے. چنانچہ یہ قافلہ نور مکہ مکرمہ سے جانب کوفہ روانہ ہوتا ہے. فضاؤں میں یکایک ایک درد افزا صدا گونجی ہوئی گم مرکز اسلام سے اسلام کی پونجی. چلے کربلا کو کربلا کے کعبہ کے والی، خدا کے گھر خدا کا گھر نبی زادوں سے گویا ہو گیا خالی. خدا کی راہ ہمیں گھر سے خدا کا مہمان
مدینہ نے محبت کا امیر کارواں نکلا۔ میرے امام علی مقام اپنے رفقا کے ساتھ مکہ سے روانہ ہوئے۔ ادھر ابن زیاد نے تمام راستوں کے اوپر ناکہ بندیاں کروا دی، جگہ جگہ اپنے جاسوسوں کو بھیج دیا، جگہ جگہ فوج کے دستوں کو بھیج دیا، اس نیت اور اس ارادے سے، اور انہیں یہ حکم دیا کہ اگر کہیں بھی شہزادہ رسول کی آمد کا تمہیں پتہ چلے تو فوراً سے پہلے مجھے خبر کرو۔ اور فوجی دستوں کو حکم دیا جہاں حسین تمہیں نظر آئے وہیں پہ انہیں روک کر مجھے اطلاع کرو اور میرے اگلے حکم کا انتظار کرو۔ امام علی مقام کا قافلہ چل رہا ہے۔ ادھر حج کرنے کے بعد میرے نبی کا صحابی حضرت زہیر بن کن البجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زہیر بن کن البجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حج کرنے کے بعد، توجہ سے سننا ہے، یہ حج کرنے کے بعد یہ بھی راہ رہے گے راستے میں، چونکہ امام علی مقام کا قافلہ اس میں خواتین بچے گئے، اس بابت ان کی سپیڈ اور ان کی رفتار بڑی کمزور ہے۔ یہ زہیر بن کن البجلی انہوں نے ایک جگہ پر پڑاؤ کیا، انہیں پتا چلا کہ امام علی مقام بھی رکے ہوئے گئے۔ یہ زہیر وہ آدمی تھے، توجہ رہے، جنہوں نے جنگ جمل کے اندر حضرت علی کے خلاف جنگ کی تھی۔ جنگ صفین میں بھی یہ حضرت علی کے خلاف لڑے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ بنو امیہ کے پروپیگنڈوں کا شکار ہو گئے تھے۔ انہیں بتایا گیا تھا کہ علی اور اس کے بیٹے معاذ اللہ دین سے دور ہٹے ہوئے ہیں، لیکن اب جب یہ قافلہ ساتھ ساتھ چلنے لگا انہیں اندازہ ہو گیا کہ ادھر آگ تھی ادھر نور ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک دن حضرت زہیر بن کن البجلی رضی اللہ تعالی عنہ آپ امام علی مقام سے ملے اور مل کے آپ نے ایک روایت سنائی۔ فرمایا کہ جناب والا ہم نے شہر منجر پر ہم نے جہاد کیا، فتح پائی، مال غنیمت تقسیم ہو رہا تھا تو حضرت سیدنا سلمان فارسی نے ہم سے مخاطب ہو کے فرمایا تھا اگر تم نواز رسول کو اس حال میں پاؤ کہ وہ جہاد فی سبیل اللہ کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں تو ان کے ساتھ مل کر اس مال غنیمت سے زیادہ تم نے خوش ہونا ہے۔ آپ کو حقیقت کا پتہ چلا، آپ نے عرض کی امام میں پچھلی غلطیوں پر معافی مانگتا ہوں، آج کے بعد یہ رسول اللہ کا غلام شہزادہ رسول کا ساتھی بن کے رہے گا۔ امام علی مقام کو ابھی تک یہ خبر نہیں ہے کہ ادھر کوفے کے حالات کیا ہو گئے ہیں۔ میرے امام نے ایک قاصد قیس بن مصر آگے بھیجا اور خط لکھ کے بھیجا کہ بتا دو کوفے والوں کو ہم آ رہے ہیں۔ جناب حضرت قیس بن مصر آپ کوفے میں گئے، انہیں گرفتار کر لیا گیا۔ ابن زیاد نے حضرت قیس کو دارالامارت میں بلایا اور آ کر کہنے لگا او قیس تیری جان بخشی تب ہو سکتی ہے کہ تو آج دارالامارت کی چھت پہ کھڑا ہو کر کوفے والوں کو میں بلاتا ہوں، ان کے سامنے حسین کی بدخائیاں کر، حسین کی مذمت کر، حسین کو گالیاں دے۔ حضرت قیس بن مصر آپ کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا پر کچھ سوچ کر فرمانے لگے چل ٹھیک ہے مجھے تو چھت پہ تو چڑھا۔
سارے لوگ جمع ہو گئے، آپ کھڑے ہو گئے، وہ اپنے زیاد سمجھنے لگا کہ میرا تیر نشانے پہ بیٹھا ہے، یہ قیس بھی حسین سے اپنا رشتہ ناتا توڑ بیٹھا ہے، لیکن یہ پتہ نہیں کہ جو حسین والے ہوں انہیں دنیا کی کوئی دولت و مادیت کبھی خرید نہیں سکتی ہے۔ چنانچہ قیس بن مصر آپ دارالامارت کی چھت پہ کھڑے ہوئے، آپ نے حمد و صلات پڑھی، اس کے بعد آپ نے فرمایا اے لوگو مجھے کہا گیا ہے کہ میں حقیقت بیان کروں، اللہ کی قسم میں یہ قیس آج حقیقت تمہیں سنائے گا۔ سنو سنو، حسین اس وقت پوری کائنات میں سب سے افضل انسان ہے، سید الشباب جب نہ کہا گیا ہے یہ حسین وہ ہے جسے رسول اللہ نے اپنی خوشبو فرمایا ہے۔ انا من الحسین وحسین انا من الحسین وحسین منی، یہ اسی حسین کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا ہے یہ مولا علی کی آنکھ کا تارا ہے، ان کے دل کی ٹھنڈک ہے۔ چنانچہ تقریر مناقب حسین میں شروع ہو گئی۔ ارے قدرت کا انتقام تو دیکھو، کھڑا کیا تھا کہ حسین کی مذمت کر، آج اسی دارالامارت کی چھت کو اللہ نے منبر بنا کر ذکر حسین کی محفل جاری فرما دی۔ گویا قیس بن مصر آپ چھت پہ کھڑے ہو کر لوگوں کو پیغام سنا رہے، لوگوں سن لو افضل ہے کل جہان میں گھرانہ حسین کا، افضل ہے کل جہان میں گھرانہ حسین کا، کیوں نبیوں کا تاجدار ہے نانا، آواز آنی چاہیے، نبیوں کا تاجدار ہے، ایک پل ہے جہان میں حکومت یزید کی، یہ ان کی طرف سے میں کہہ رہا ہوں نا، ایک پل ہے جہان میں، لوگوں سن لو، ایک پل ہے جہان میں حکومت یزید کی، پھر صدیاں حسین کی ہے زمانہ حسین کا، پھر صدیاں، ایک پل ہے جہان میں حکومت یزید کی، پھر صدیاں حسین کی زمانہ۔ اور آج ہم کہتے ہیں ایک پل تھی جہان میں حکومت یزید کی، اب صدیاں حسین کی ہے زمانہ، ہے صدیاں حسین کی ہے زمانہ۔ اللہ اکبر۔ ابن زیاد نے جس گھڑی دارالامارت کی چھت سے مناقب حسین سنے، عظمت حسین کے ترانے سنے، غصہ
غصے سے لال پیلا ہو گیا، کہنے لگا ارے جاؤ اسے یہیں سے دھکا دے کے گرا دو، میں نے اسے بھیجا تھا کہ یہ حسین کی مذمت بیان کرے، ارے یہ کتنا بدبخت ہے، اس نے اس کی شانیں شروع کر دی ہیں۔ اللہ اکبر۔ جب انہیں دھکا دینے کے لیے فوجی آگے بڑھا، آپ نے مسکرا کے فرمایا اے تو مجھے یہاں سے دھکا دے کے نیچے گرانے جا رہا ہے، میرا رب مجھے جنتوں میں اٹھائے گا۔ چنانچہ قیس بن مصر قاصد حسین شہید ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میرے امام علی مقام سفر کرتے ہوئے آپ کا قافلہ جب مقام صالبہ پر پہنچا، وہاں پر کوفے کی خبریں پہنچ گئیں، پتہ چل گیا کہ کوفے کے حالات اور ہو گئے، کوفے والوں نے غداری کر دی ہے، کوفے والوں نے بے وفائی کر دی ہے۔ کوفے والے جنہوں نے خط لکھ کے بلوایا تھا، اب وہ ابن زیاد کے چیلے بن کر ہمارے ہی خلاف کھڑے ہو گئے۔ انہیں پتہ چل گیا کہ میرے بھائی مسلم بن عقیل کو اور ان کے بچوں کو شہید کر دیا گیا ہے۔ چنانچہ امام علی مقام نے وہیں پہ پڑاؤ کیا، پھر آپ نے اپنے جتنے بھی قافلے والے ساتھی تھے سب سے فرمایا ارے سنو، تم میں سے اگر کوئی جانا چاہتا ہے وہ چلا جائے۔ اللہ اکبر۔ تم میں سے اگر کوئی جانا چاہتا ہے چلا جائے۔ حسین ایک وعدے کی وفا کے لیے اسے ضرور جانب کوفہ سفر کرنا ہے۔ اللہ یہ کوئی پیسے والے تو تھے نہیں، یہ حسین کے ساتھی یہ عشق وفا والے تھے، سب نے وہ یک زباں کا حسین ہم جئیں گے تمہارے ساتھ، ہم مریں گے تمہارے ساتھ۔ اللہ اکبر۔ یہ قافلہ کوہ ذی حشم تک پہنچ گیا۔ آگے ایک جرنل جس کا نام حر بن یزید الریائی ہے، وہ 1000 فوجیوں کا دستہ لے کر اس نے راستے میں رکاوٹ ڈالی، آ کر کہنے لگا اے حسین مجھے ابن زیاد نے بھیجا ہے، میری ڈیوٹی یہ ہے، نہ آپ ادھر ادھر جا سکتے ہیں، نہ ہی آپ کوفے جا سکتے ہیں، بلکہ میں آپ کو گرفتار کر کے میں نے ابن زیاد کے سامنے پیش کرنا ہے۔ امام علی مقام نے حر سے فرمایا اے حر تجھے پتا ہے کہ میں خود نہیں آیا، مجھے تو کوفے والوں نے یہ خط لکھ کے بلوایا ہے، اور ان میں کوئی وہ بھی ہیں کہ جو اس وقت تیری فوج کے کمانڈر بنے ہوئے ہیں۔ چنانچہ ان کے خطوط کے تھیلے سامنے رکھے، 500 سے زیادہ خط موجود تھے، اور حیران ہوا، کہنے لگا جناب مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں، آپ خود آئے ہو یا آپ کو کسی نے بلایا ہے، میں تو آرڈر کا پابند ہوں، مجھے تو ابن زیاد نے حکم دیا ہے کہ میں آپ پہ چیک رکھوں، میں آپ کو روکے رکھوں، اور میں آپ کو گرفتار کر کے کوفے میں اس کے سامنے پیش کروں۔ امام علی مقام آپ نے فرمایا اوے اللہ کی قسم ہے علی کا پتر تیرے ہاتھوں کبھی گرفتار نہیں ہوگا۔